السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مقدس مقام آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ پتھر والا، یہ اس مقدس کنویں کا مقام ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے علماء کرام سے سنا ہوا بھی ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والتسلیم ایک مرتبہ ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے پاؤں لٹکا کر کے، وہ یہی کنواں ہے۔ اور پھر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی کچھ دیر بعد، تو پوچھا کہ کون ہے، باہر سے آواز آئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والتسلیم نے ان کو آنے کی اجازت دی اور جنت کی خوشخبری ان کو دی۔ پھر اسی طرح سے آواز آئی کہ کون، پھر کہا کہ عمر، پھر اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والتسلیم نے ان کو بھی جنت کی خوشخبری دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر انہیں بھی اجازت دی اور جنت کی خوشخبری دی۔ یہ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والتسلیم نے اپنے دائیں جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، وعن یسارہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے نبی نے اپنے بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، وجلس عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فی الجہۃ المقابلۃ لہم، کہ اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والتسلیم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بالکل سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ وبشرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، کہ اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والتسلیم نے ان سب کو، یعنی ان تینوں حضرات کو جنت کی خوشخبری دی۔ تو یہ جو مجھے ایک معتبر ترین عالم دین نے بتایا تھا یہاں پر تو ادھر کی طرف سے یہ والا حصہ ہے نا، ادھر کی طرف دروازہ تھا اور ادھر کی طرف اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والتسلیم بیٹھے ہوئے تھے، پھر ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر سامنے کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آج ان حضرات کے اگر قبروں کے نقشے دیکھے جائیں تو وہ بھی بالکل ایسے ہی سے ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والتسلیم ہیں، پھر ان کے برابر میں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہیں، پھر بالکل سامنے قدمین شریفین کے بالکل آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو نقشہ یہاں پر تھا وہی نقشہ آج اللہ پاک نے قبر مبارک کا ان حضرات کے بنایا۔ اور ایک اور دوسری تاریخ اس کنویں کی جگہ کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والتسلیم کی جو انگوٹھی تھی، جو خلفائے راشدین کے پاس رہتی تھی، پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، پھر حضرت عمر کے پاس آئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئی تو حضرت عثمان ایک مرتبہ یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ انگوٹھی یہیں پر گم ہو گئی۔ پورا کنواں بھی انہوں نے خالی کرایا، بہت تلاش کرائی، لیکن اللہ کے نبی کی وہ انگوٹھی نہیں ملی، وہ اسی مقام پر گری تھی۔ اور پھر اس کے بعد سے امت میں فتنے فسادات شروع ہوئے جب وہ انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ اب اس میں قدرت کا جو بھی نظام ہو، واللہ عالم۔ یہ جگہ جو ہے یہ بھی دیکھ لیں، یہ مسجد قباء کے بالکل سامنے ہے۔ مسجد قباء میں جب آپ آئیں گے، مسجد قباء میں کھڑے ہو کر کے آپ محراب کی طرف جب اپنا رخ کریں گے، ایسے بالکل سیدھے محراب کی طرف رخ کریں گے، تو آپ کے دائیں جانب والا جو باہر کے صحن کا حصہ ہے، جو دروازہ ہے، وہ یہ ہے 16 نمبر، 16 یا 17 نمبر سے آپ آ سکتے ہیں باہر، 17 نمبر سے باہر آتے ہیں تو پھر یہ آپ کے بالکل سامنے یہ کنویں کا حصہ آپ کو دکھ جائے گا۔